یہ سارا معاملہ اس وقت پیش آیا جب سابق اور موجودہ وزراء اعلیٰ ایک ہی وقت پر خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں موجود تھے، اور پھر یہ تمام باتیں موجودہ وزراء اعلیٰ کو رپورٹ ہونا شروع ہو گئیں کہ اس کے بعد آج یہ سب سے بڑا کلین اپ آپریشن شروع کیا گیا۔ پی آئی اے کے نئے مالک جناب عارف حبیب نے کل کہا تھا کہ جیٹ فیول کی قیمتوں میں 150% تک اضافے کے بعد پی آئی اے کو چلانا مشکل ہو گیا، اور اگر یہی صورتحال رہی تو پی آئی اے بند ہو سکتی ہے۔ اور اب کچھ دیر پہلے حکومت کی جانب سے بھی ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر میڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں جناب 28 مارچ کی رات ہے، اور آج کے ولاگ میں جناب کافی خبریں ہیں، وہ آج ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پہلا تو جناب مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے دوران کچھ خصوصی مہمانوں کی پاکستان آمد پر اب چند گھنٹے جناب باقی رہ گئے۔ کون کون آ رہا ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں کیسی ہیں، اور وزیر اعظم کی اب تک کی سب سے طویل ٹیلی فونک کال کے بعد حالات کی جناب کس سمت جا رہے ہیں، ان تمام امور پر جناب بات کریں گے، اور آپ کے کچھ پیغامات کو بھی جناب آج اس ولاگ میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب ایک تازہ ترین خبر وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کے بعد اب خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں بھی ایک بڑا کلین اپ آپریشن جاری ہے، اور کچھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جس کے مطابق جناب انتظامی افسران اور عملے کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں جناب کون کون لوگ شامل ہیں؟ سب سے لسٹ میں جو بتایا گیا کہ ریسیپشنسٹ ہے، ٹیلی فونک آپریٹر ہے، پھر اس کے بعد فائنانس مینیجر ہے، ہاؤس کیپر ہے، مالی ہیں، سویپرز ہیں، اور اس کے بعد ڈش واشر، مطلب کچن میں جو کام کرنے والے وہ لوگ ہیں، اور باورچی ہے، جونیئر کلرک بھی اس میں شامل ہے، نائب قاصد اور ڈرائیورز سب جناب اس میں شامل تھے جن کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کیونکہ کچھ اطلاعات لیک ہونے کا مسئلہ بھی درپیش تھا، اور کافی عرصے سے یہ عملہ ایک ہی جگہ پر تعینات تھا، جس کے بعد یہ اطلاعات نظام میں جناب کمزوری کی باتیں کی گئیں، اور انکوائری کے بعد پورے عملے کو تبدیل کر دیا گیا، یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا تھا جب خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا، اور یہ سب آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اس دوران جناب سابق جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور بتایا گیا تھا کہ کچھ عملہ انہیں زیادہ پروٹوکول دے رہا تھا، جس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی اٹھایا، اور سہیل احمد افریدی بھی اس بات کو بڑا سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ہی اطلاعات لیک ہونے کا مسئلہ بھی تھا، جس کی بعد جناب یہ وجہ سامنے آئی ہے کہ بڑا کلین اپ آپریشن شروع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ تبدیلیاں کی گئی۔ کل جناب وزیر اعلیٰ خود خیبر پختونخوا ہاؤس کا دورہ بھی کریں گے، جہاں پر وہ صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور نئے جو عملے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ان کی طے ہے۔ اب آتے ہیں جناب عوامی تبصروں کی جانب۔ جناب کچھ افراد کا کہنا ہے کہ جو عمران خان رہائی فورس بنائی گئی، پہلے تو فورس بنی، اس کا نام تجویز کیا گیا، پھر نام تبدیلی کی گئی، اب رجسٹریشن کا عمل جناب شروع کیا گیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت ضائع کرنے کا۔ دیگر کا خیال ہے کہ جناب فیصلہ جلدی ہونے چاہیے، چونکہ گرمیوں کا موسم بھی۔ اس پر آپ نے کل ولاگ میں دیکھا کہ جس طرح سے شہباز گل صاحب نے بھی روشنی ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل ایک تو وہ ایپ بھی بنائی جا رہی ہے جس کے ذریعے اندرونی اور بیرون ملک میں پاکستان کے جو آن لائن رجسٹریشن کا عمل بھی وہ کریں گے۔ آخر میں آپ کو بتائیں کہ پی آئی کی جو صورتحال ہے، ایک تو جیٹ فیول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور حالیہ اضافے کے بعد جناب 476.97 روپے فی لیٹر تک جناب پہنچ گیا، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یکم مارچ سے اب تک 288 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کے باعث جناب فضائی کرایوں میں بھی اضافہ متوقع ہے، اور ایئر لائن کو شدید مشکلات کا سامنا بھی۔ یہ جو آپ حبیب اکرم کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی، اس میں بڑا پریشانی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی جناب ہم ایک ولاگ کریں گے، اور وہ اگلا ولاگ ہوگا جس میں خاص طور پر سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کے پاکستان آمد کے حوالے سے ابھی تک کہ یہ جو پاکستان کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ مشرق وسطیٰ پہ بھی اگلا ولاگ کرنے جا رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے۔